من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أعجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهدنا وأفضل صاحبنا هو خير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائك وأوقفهم أما هزرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام براج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. رنیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. خداوند بزرگ برتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا انشاءاللہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. پروردگار عالم رب العالمین مالک دو جہاں جس طرح اس نے اس مکتب کے عزت و شرف کو 14 صدیوں سے قائم رکھا اور آج بھی الحمدللہ اس مکتب یعنی مکتب اہل بیت کا شرف اور اس کی عزت اور آبرو دنیا بھر کے غیر مسلموں کے سامنے بھی الحمدللہ جس طرح کے عصر حاضر میں آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ اس مکتب کی جانب لوگ خاص نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایک محدود طبقہ ہے کہ جو اس مکتب کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. اپنے لیے سے مراد اپنی خواہشات کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے مگر اس مکتب کو ناحق نہیں کہتا، اس کے برحق ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت جو صدیوں کا سفر طے کر کے اس 15ویں صدی کے اندر بڑے عزت شان تمکنت و قوت کے ساتھ اب آگے بڑھ رہا ہے، یہ برحق ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ارادے، ہماری خواہشات، ہمارے تقاضے ناحق ہیں مگر اس قدر اسیر ہیں
اپنی خواہشات کے کہ وہ حق کے مقابلے میں ہر طرح کی اپنی قوت، قابلیت اور صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح حق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور حق کو محدود اور اسیر کر لیں۔ کیا فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے؟ کیا نہیں جانتا تھا کہ جناب موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ خوب جانتا تھا، خوب جانتا تھا کہ خود خدا نہیں ہے، اور خوب جانتا تھا کہ جناب موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کوئی کمزور فعل ان سے اس نے نہیں دیکھا کہ جناب موسیٰ کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی ہے، ان کے مزاج سے بھی واقف ہے، جانتا ہے کہ ناحق ہے، مگر دنیا، اقتدار، خواہشات نفسانی کا اس طرح اسیر تھا کہ باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ ناحق ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اور جناب موسیٰ برحق ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ مگر جناب موسیٰ کی پیدائش سے پہلے آپ کی آمد کی خبر سننے پر ہی کتنے ہزار بچے پیدا ہوتے ہی اگر نرینہ اولاد ہے تو انہیں قتل کروا دیا گیا۔ پوری قوم پر نظر رکھی ہوئی ہے جناب موسیٰ کی کہ اگر کوئی اولاد نرینہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد بھی کس قدر ظلم و ستم۔ تو ایسا نہیں کہ باطل نہیں جانتا کہ میں باطل نہیں ہوں، باطل خوب جانتا ہے کہ میں باطل ہوں، اور باطل نہیں پہچانے گا حق کو تو کون اور پہچانے گا؟ باطل ہی تو پہچانتا ہے حق کو۔ لہذا آج بھی مکتب اہل بیت انہی لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے کہ جو جانتے ہیں کہ وہ باطل ہیں، جو اسیر ہیں اس وقت دنیا اور خواہشات نفسانی کے، اور عمدن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ مزاج ایک فرد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک قوم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کہ جانتے بوجھتے کہ ناحق ہیں، دعویٰ باطل ہے، سامنے والا سچ اور حق بات کہہ رہا ہے مگر پھر بھی اسے جھٹلاتے ہیں، اسے رد کرتے ہیں۔ اداروں میں چلے جائیے، اداروں میں سچا آدمی ہمارے یہاں نہیں چل پاتا، کھرا آدمی، شریف آدمی، ذمہ دار آدمی اداروں میں نہیں چل پاتا۔ مزاج بن گیا ہے اداروں میں افراد کا کہ جو ہماری خواہشات کی راہ میں رکاوٹ ہو اس کا تبادلہ کروا دو، جو ہماری اطاعت نہ کرے، ہمارے تقاضے پورا نہ کرے، اسے کہیں دور افتادہ جگہ پہ ڈال دو تاکہ اسے اپنے کیے کی سزا ملے اور پچھتائے کہ میں اتنا شریف کیوں ہوں۔ توجہ فرمائی، اپنے سے بھی اشارتاً عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ مزاج سے فرعون کا مزاج نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر ہر سطح پہ کسی نہ کسی حوالے سے اس مزاج کا شکار ہو جاتا ہے، اور خدا محفوظ رکھے انشاءاللہ کہ ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حق اور سچ کے مقابلے میں اور ناحق اور باطل پر ہوتے ہوئے جرأت کے ساتھ اس حق کو رد کرے اور اس سچ کو قبول نہ کرے۔ اس کے نتائج اور اثرات بڑے منفی برآمد ہوتے ہیں۔ کیا ملعون یزید کو نہیں معلوم تھا کہ میں ناحق ہوں؟ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ ناحق ہے، باطل ہے۔ کیا نہیں جانتا تھا کہ امام حسین برحق ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، ان سے بہتر کوئی فرد نہیں ہے؟ خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا اس کے کارندے اور عاملین میدان کربلا میں کیا پسر سعد ملعون شمر
کیا یہ امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ شہزادی زینب نے پوچھا بھی تھا، وہ شمر کیا تو حسین کو نہیں پہچانتا؟ جانتی تھیں۔ ایک زمانے میں یہ مولا امیر المومنین کے لشکر کا سپاہی رہا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ حسین کون ہے۔ کیا جانتا نہیں تھا وہ جو انگلی کاٹ رہا تھا، لوٹتے بھی جا رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے؟ جانتے تھے کیا کر رہے ہیں، میں اتنا خواہشات کے اسیر تھے، اتنا دل دنیا میں گرفتار ہو چکا تھا کہ جانتے ہوئے کہ یہ سب مظلوم ہے اور ناحق ہو رہا ہے اور یہ آل پیغمبر ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ظلم و ستم۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب ہے حب دنیا۔ جب دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو انسان حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اپنی حدوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آدھا عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن، دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے سینے میں ہے۔ اور بھی دشمن ہے تمہارے بیرونی خارجی، مگر سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ یہ نفس اگر فریفتہ ہو جائے دنیا کا تو یہ سامنے حق کے ہوتے ہوئے بھی حق کی قدر نہیں کرتا۔ امام حسین نے وقت آخر میں بھی حجت تمام کی، اپنا تعارف کروایا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ مجھے پہچان لیں۔ ابھی بھی تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو رسول خدا کے زمانے میں جنہوں نے دیکھا ہے، رسول خدا کے دوش پہ سوار دیکھا ہے حسین ابن علی کو، رسول خدا کا اپنے نواسوں سے جو سلوک تھا، جو فرامین آپ نے ارشاد فرمائے انہوں نے سنے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی حب دنیا انسان کو اس طرح اسیر کر لیتی ہے کہ انسان ہر چیز کو پامال کر دیتا ہے۔ اب دنیا کی محبت اگر پیدا ہو جائے تو حکم الہی پامال ہو جاتا ہے۔ خدا کچھ بھی کہہ رہا ہوگا قرآن میں حکم، ہوگا حرام، مگر اتنی شدت سے دل دنیا سے پیوستہ ہو چکا ہے، وابستہ ہو چکا ہے، یہ اسیر ہو چکا ہے کہ اب حکم خدا، آیات الہی، حلال و حرام، مولا کا فرمان، پیغمبر کی حدیث، اب وہ اس کے نفس پر اثر نہیں کرتی۔ گویا حب دنیا کا ایک ایسا دبیز پردہ اس کے اوپر پڑ چکا ہے کہ جو نور آیات الہی کو اس کے قلب تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اسی لیے پناہ مانگی گئی حب دنیا سے، مذمت کی گئی ہے۔ خود دنیا بعنوان دنیا، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، جمادات، حیوانات، یہ برے نہیں ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس زمین پر ہم رہتے ہیں، ان نباتات سے ہم اپنی جسم کی تقویت کے لیے توانائی حاصل کرتے ہیں اور اسی توانائی سے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ حیوانات، ان سے ہم بہت ساری غذائیں حاصل کرتے ہیں، یہ برے نہیں ہیں۔ دنیا بعنوان وجود دنیا بری نہیں ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور خدا نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ جس دنیا کی مذمت کی جاتی ہے، جس دنیا کی برائی کی جاتی ہے، وہ مراد یہ موجودات نہیں ہیں۔ دنیا سے مراد کہ جس کی مذمت کی گئی ہے وہ ہے حب دنیا، کہ دل کے اندر انسان اس دنیا کو بسا لے، اسے ہدف بنا لے، کہ انسان انہیں ہدف بنا لے، ان کے حصول کی راہ کے اندر اب خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، پیغمبر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، امام ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، ہدف اس کا حصول بنا لیا۔ حب دنیا ہے جو قابل مذمت ہے، یہی دنیا حاصل کرنی ہے ہمیں محنت کے ساتھ، یہی کثرت سے محنت کر کے زیادہ سے زیادہ یہ دنیا حاصل کر کے
اپنے واجبات کو ادا کرنا ہے، خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، کمزور و ضعیف افراد کی مدد کرنی ہے، لاچار و بیواؤں کی، یتیموں کی سرپرستی کرنی ہے، اسی دنیا کے اصول کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اس دنیا سے دوری اختیار کر لیں، ہرگز نہیں، محنت و تلاش اسی دنیا میں کرنی ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ہے حب دنیا۔ تاریخ کے بدترین صفحات حب دنیا کی وجہ سے رقم ہوئے، تاریخ میں ظلم و ستم جتنا ہوا حب دنیا کی وجہ سے ہوا۔ کیسے کیسے اصحاب تھے، کیسے کیسے ساتھی تھے جو مولا امیر المومنین کے لشکر میں تھے اور بعد میں مولا امیر المومنین کے مد مقابل یا آپ کے فرزندوں کے مد مقابل آئے۔ یہ حب دنیا انہیں یہاں سے وہاں لے گئی، اور ایک رات فکر کی کس نے؟ حر نے ایک رات فکر کی اور حب دنیا سے خود کو نکالا، اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھنا ان حالات میں، ان شرائط میں جہنم ہے، اور وہاں حسین کے قدموں میں بھوک و پیاس کے باوجود، قتل ہو جانے کے باوجود بھی جنت ہے۔ دل جو بندھا ہوا تھا، وہ سرداری، وہ اختیارات، وہ نعمتیں، وہ تعیشات، وہ خدمت گزار، وہ فرمان بردار ایک فوج، اگر دل ان سے بندھا ہوا ہوتا تو کبھی امام کی خدمت میں نہ آتا۔ مگر حر نے اپنے دل سے اس کی محبت کو نکال لیا، کہا یہاں رہنا اس وقت میرے لیے ایسا ہے جیسے جہنم، اور مظلوم کربلا کی خدمت میں پہنچ جانا اور وہاں جا کے بلاؤ قتل ہو جانا کل، یہ جنت ہے۔ تو انسان اگر حب دنیا کا شکار ہو جائے تو علی کے لشکر سے نکل کے دشمن علی کے لشکر میں چلا جاتا ہے، اور اسی حب دنیا سے اپنے نفس کو اگر آزاد کر لے تو یزید کے لشکر سے نکل کے اصحاب امام حسین میں شامل ہو جاتا ہے۔ حب دنیا یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، جنت کے مستحق کو جہنم کو مستحق بنا دیتی ہے، اور اسی حب دنیا سے اگر اپنے نفس کو انسان محفوظ کر لے تو جو جہنم کے راستے پر گامزن تھا وہ مستحق جنت بن جاتا ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آج بھی جو تماشے آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہو رہے ہیں، جس میں میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا، یہ سب کے سبب دنیا کا سبب ہیں۔ یہ نفس انسانی، نفس امارۃ بالسوء، انسان اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی روح کی پرورش کرے، روح کا تغذیہ کرے، جو کہ کلام الہی اور کلام حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب سے بہترین تغذیہ، اور ان کی سیرت طیبہ کا دقت اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ اور خلوص کے ساتھ اسے اپنانے کا جذبہ اگر انسان کے اندر ہو تو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ روح کی تقویت لازمی ہے۔ اگر یہ روح، جیسا کہ ماضی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اس کی پرورش سے ہم غافل ہو گئے تو روح پس قد رہ جائے گی، اور یہ نفس امارہ اس جسم انسانی کے اندر ایک حیوان کی پرورش کر دے گا، اور حیوان ایسا ہوگا کہ ہر شخص اس سے گھبرائے گا۔ سو رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے اچھا ہے سونے دو، مر جائے گا تو لوگ کہیں گے خس کم جہاں پاک، کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ انسان ایسی زندگی نہ گزارے۔ اسی لیے دیکھیے مولا کائنات نے فرمایا اس طرح جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو لوگوں کی آنکھوں سے تمہارے لیے اشک نکلیں، تمہیں یاد کریں۔ زندگی اس طرح گزارو، نہ اس طرح کہ لوگ تم سے بیزار رہیں، خوف زدہ رہیں، گھر والے ڈرے اور سہمے رہیں، گھر میں بھی اخلاق برا، باہر بھی اخلاق برا۔ نہیں، برعکس، سیرت حضرات معصومین گھر اور باہر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 14 کی 14 ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو ان کا اخلاق حسنہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ لہذا آج
اس دور کے اندر بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ کافی ہے، اگر ہم صرف اسی بات پہ توجہ دے لیں اور یہ جائزہ لے لیں کہ ہمارے خدا نخواستہ نفس میں حب دنیا تو کہیں نہیں آ گئی ہے، اور یہ حب دنیا کہیں ہمیں بربادی کے راستے پہ تو نہیں لے جائے گی۔ ایسا تو نہیں کہ دین ہماری زبانوں کا ایک لقلقہ بن کے رہ گیا ہے، دین سے ہمارا تعلق نہیں ہے، دین صرف زبان پہ گھومتا ہے ہمارے، باقی ہماری معیشت میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے تعلیمات میں، ہمارے دیگر معاملات کے اندر، اخلاقیات میں دین نظر نہیں آتا۔ زبانوں پر ہے، کتابوں میں ہے، جیبوں کے اندر ہے، دیواروں پہ ٹکا ہوا ہے دین، مگر اعضاء و جوارح کے ذریعے دین کا اظہار نہیں ہوتا، اور جو ہو بھی جاتا ہے تو بڑا مشکل ہے، شیطان باقی نہیں رہنے دیتا۔ اگر کوئی اچھا عمل انجام بھی دے دے تو وہ نیت میں خرابی پیدا کر دیتا ہے، ریاکاری لے آتا ہے۔ اپنے اعمال کو بچانا ایک مرحلہ ہے۔ لہٰذا ان ایام کے اندر سیرت حضرات معصومین جو مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اس پہ توجہ دیتے ہوئے عصر حاضر میں اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، استقامت دکھانی ہے موجودہ حالات کے اندر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن آپ پر غالب نہ آئے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیلف انفرادی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ افراد مضبوط ہوں گے تو ایک مضبوط قوم، ایک ملت تشکیل پائے گی۔ اگر افراد ضعیف ہوں گے تو ان سے بننے والی قوم اور بننے والی ایک کوئی ملت وہ بہت جلدی پراکندہ ہو جائے گی، ذرا سے دباؤ اور حالات کے اندر منتشر ہو جائے گی، شک اور شبے کا شکار ہو جائے گی، ایک دوسرے کی نسبت بدگمان ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو سیرت معصومین، تعلیمات الہی کو سامنے رکھتے ہوئے مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہم سے ایک ایسی ملت اور ایک ایسی قوم وجود میں آ جائے کہ جس کی جانب کو ٹیڑھی نگاہ سے اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ کرے، ہزار بار سوچے ہمارے بارے میں کوئی برا سوچنے سے پہلے۔ خدا انشاءاللہ دعا کروں گا پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبان اہل بیت، عاشقان امامت ولایت دنیا میں جہاں جہاں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین،
وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إطرة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلفك المؤدي النبيك وبارث علم المغوين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امامت و ولایت دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری مظلوم کربلا میں مشغول ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، ان عبادات کو ان سے قبول فرمائے اور دشمنان اسلام دشمنان عزاداری کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائیں انشاءاللہ۔ فوزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ملک میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھلنا شروع ہو گئے اور سلسلہ آغاز ہوا ہے، مگر پھر سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ منحوس وائرس جو ہے اس کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، جو بھی حقیقت ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آگے 40 آ رہا ہے تو 40 سے پہلے دوبارہ سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، آمادگی جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا کر دی جائے، کیونکہ یہ کیسز اب بڑھیں گے اور کئی جگہ پہ سامنے آئیں گے، تو پھر جیسا کہ ابھی ایک ہی کالج کے 8 اساتذہ میں اس وائرس کو تشخیص دیا گیا، بہت سی جگہوں پہ بچوں میں، اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے، بس یہاں پہ اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ 40 کے موقع پر جیسا کہ آپ سب مطلع بھی ہیں، تقاضا کل مومنین سے یہی ہے کہ 40 کے موقع پر بھرپور مظلوم کربلا کی جلوسوں میں اور مرکزی جلوس میں شرکت کر کے انشاءاللہ عزاداری کا حق تو ہم کیا ادا کریں گے، مگر حتی المقدور اس موقع پر ہماری شرکت یہ واضح کر دے کہ ہم کسی سطح پر بھی اور کسی طور سے بھی عزاداری کے معاملے میں کسی خوف کا شکار ہونے والے نہیں ہیں۔ اس راہ میں ہماری جان کا جانا ہمارے لیے افتخار ہے، شہادت ہے۔ وہ قوم جو ہاتھ کٹوا کے مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جائے، وہ مائیں جو اپنے بچے قربان کر کے مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جائیں، اسے تم کیا ڈراؤ گے؟ اسے تم کیا خوف زدہ کرو گے؟ تم موت سے اس کو ڈرا رہے ہو کہ جہاں 6 ماہ کا بچہ بھی شہادت کے لیے تڑپتا ہے، خود کو گہوارے سے گرا لیتا ہے۔ ہم اس 6 ماہ کے بچے کے ماننے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں۔ ہم ان ماؤں کے ماننے والے ہیں کہ جو رات بھر اپنے بچوں کو آغوش میں لٹا کے کل دوسرے بچے سے، دوسرے بچوں سے پہلے اپنی جان فدا کر دینے کی تلقین کرتی رہیں۔ ایسی مائیں اللہ نے ہمیں تاریخ میں عطا کی ہیں کہ جو ہماری آج کی اور آنے والی ماؤں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمارے بچے بچپن سے جو ذکر سنتے ہیں وہ شہامت کا، شجاعت کا، شرافت کا، دیانت کا، وفا کا، حیا کا، تحفظ دین و شریعت کا، بچپن سے جو ہم ذکر سنتے ہیں، عظمتوں کا ذکر سنتے ہیں، اور عظمتوں کا ذکر سنتے سنتے الحمدللہ ہم کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہوں اپنی زندگیوں میں، مگر اگر وقت پڑتا ہے تو گھٹی میں جو ہمارے یہ عظمتیں ہماری ماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے ڈالی ہیں، یہ عظمتیں وقت پر ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ کسی میدان کو تاریخ میں کبھی الحمدللہ ہم نے کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ ہم ماننے والے ہیں حیدر کرار کے جو غیر فرار تھا، لہٰذا
کسی بھی میدان سے فرار کا تصور ہمارے درمیان نہیں ہوتا۔ ہاں ظلم کے میدان سے یقیناً ہم تمہیں غائب نظر آئیں گے۔ ظالموں میں تاریخ میں کبھی ہمارا شمار نہیں ہوا، نہ ہوا ہے، نہ الحمدللہ آج ظالموں میں ہمارا شمار ہے، نہ دہشت گردوں میں ہمارا شمار ہے، اور نہ ہی تاریخ گواہ رہے گی کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمارا شمار انشاءاللہ کبھی ظالموں میں نہیں ہوگا۔ خب نقطہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اس منزل پہ دوبارہ اشارہ کروں گا کہ دیکھیے اب وقت مظلوم بننے کا نہیں ہے، اب وقت مظلوم بننے کا نہیں ہے۔ ظالم تو ہم انشاءاللہ نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے، مگر اب مظلوم بن کے رہنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کی وصیت بستر شہادت سے کیا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ اب مظلوم نہیں رہنا، مولا امیر المومنین نے کہا تھا ظالم کے لیے سرسخت دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے یاور و مددگار رہنا، مظلوم نہیں رہنا، مظلوم کے مددگار بننا۔ آج الحمدللہ انقلاب کے بعد رہبر معظم کا یہ اعلان کرنا کہ دنیا میں کہیں پر بھی اگر ظلم ہوگا تو ہم اس مظلوم کی حتی المقدور مدد کریں گے، ظالم کے خلاف ہر مظلوم کی مدد کریں گے جہاں تک ہمارے لیے امکان ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو مولا کائنات کی وصیت کے مطابق حاصل کیا گیا۔ مولا نے نہیں کہا تھا کہ ظالم بن کے رہنا یا مظلوم بن کے رہنا یا مظلوم بن کے رہنا، نہیں، مولا نے کہا تھا مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، اور مظلوم کا مددگار بن کے رہنے کے لیے لازم ہے کہ طاقتور بننا، اتنے طاقتور بننا کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرنا، یعنی ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اور مظلوم کو ظلم و ستم کی چکی سے نجات دینے کی کوشش کرنا، یہ مولا کائنات کا تقاضا تھا۔ اب ہمارے مزاج وہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے رہیں، مظلوم بن کے زندگی گزاریں۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ دور عطا کیا، وہ زمانہ عطا کیا، وہ نسلیں عطا کی کہ جنہوں نے الحمدللہ وہ مقام حاصل کیا، وہ قوت حاصل کی کہ آج دنیا کے مظلوموں کی مدد اور نصرت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور اسی سلسلے سے، اسی جذبے سے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سپاہ اور آپ کے سپاہی سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ خوب شہادتوں کا سلسلہ بھی ہوا، جو شہید ہوئے خدا ان کے درجات بلند ہیں اور بلند فرمائے انشاءاللہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہوں نے سعادت حاصل کی، اور جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا خدا انشاءاللہ بہت جلد انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، اور وہ یقیناً اپنے مکافات عمل سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ انتظامیہ کے لیے، ملکی اداروں کے لیے، سیکورٹی اداروں کے لیے یقیناً سوال ہے، وہ زیر سوال ہیں کہ کس طرح یہ دہشت گرد جب چاہتے ہیں دہشت گردی کا آغاز کر دیتے ہیں اور مظلوم و بے گناہوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ 21 ستمبر جو تاریخ آ رہی ہے، یہ تاریخ یاد دلاتی ہے اس یلغار کی کہ جو عالمی استکباری طاقتوں کے ایما و پشت پناہی پر ملعون صدام نے انقلاب اسلامی کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انقلاب کے فوراً بعد جمہوری اسلامی ایران پہ حملہ کیا تھا، اور 8 سال تک وہ جنگ چلتی رہی، وہ جنگ تحمیلی، وہ جنگ کہ جس میں دفاع مقدس انجام دیا گیا انقلابیوں کی جانب سے۔ 21 ستمبر آغاز ہے، 21 ستمبر جب آئے گی تو پھر یقیناً بہت سارے ایسے چینلز ہیں سوشل میڈیا کے اور اسی طرح جن کا ڈش لگا ہوا ہے، اور وہ وہاں کے ایرانی جمہوری اسلامی ایران کے چینل دیکھتے ہیں، اس پہ وہ پروگرامز آئیں گے انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ میں اس پہ آپ کی توجہ نہیں لیتا۔ یمنی مجاہدین الحمدللہ مقاومت دکھا رہے ہیں، خدا ان کی مقاومت میں اضافہ فرمائے۔ کئی کامیاب آپریشنز انہوں نے انجام دیے ہیں جن میں انہیں کامیابی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار انہیں سرخرو فرمائے اس دفاع کے اندر، اور ظالم و متجاوز قوتوں کو وہاں پر ذلیل و خوار فرمائے انشاءاللہ۔ پاکستان کو کیا عراق و شام بنا دیا جائے گا؟
یہ بڑا حساس ہے معاملہ، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف اشارتاً عرض کروں گا۔ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ بہت پرانا منصوبہ ہے، جس کے بارے میں ماضی میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہا ہوں، گریٹر اسرائیل کو اب بڑی تیزی سے تشکیل دینے اور بنانے کی جو ہے وہ مومنٹس انجام دی جا رہی ہیں۔ عرب ممالک کا ایک کے بعد ایک اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ اسی عجلت کا نتیجہ ہے کہ رہبر معظم نے جو کہا تم 25 سال تک نہیں ہوگے کہ جو تم وہ دن دیکھ سکو، اور تمہاری جو ہے وہ دن گنے جا چکے، اور اب ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت کے آنے سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں گے، جس میں عراق کا بھی ایک حصہ آئے گا۔ مگر جہاں جہاں سے ان کے لیے مقاومت اور رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، یہ وہاں پر افراتفری اور یہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ عراق پر حملہ کیا، سیریا پہ حملہ کیا، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ایک تیسرا ملک اب پاکستان ہے کہ جس نے پہلے دن سے ہی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور صاف منع کر دیا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ خیانت ہوگی فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ۔ ان عرب شیوخ نے اور ان غاصب حکمرانوں نے خیانت کی، بہت بڑی خیانت کی، اور ان کے خون کا اور حق کا سودا کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے مکافات عمل کا شکار ہوں گے۔ مگر پاکستان کے حوالے سے اس وقت سچویشن اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے، اگرچہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم آپس کی داخلی وحدت کی حفاظت کریں۔ منافقین پہچانے گئے ہیں اور پہچانے جائیں، صفوں سے انہیں نکالا جائے، اور پاکستان کے رہنے والے مسلمان، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، یہ اپنے اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی قوتوں کو یکجا و منسجم کریں، سازش کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ اگر بیانات دے دیں گے تو کافی ہے، نہیں، ابھی آگے سخت حالات اب آ رہے ہیں۔ وہ جو میں آپ سے اکثر عرض کیا کرتا تھا کہ ننگا ہار کر افغانستان کی وہ پہاڑی جو آپ کے پارا چنار سے اس طرف جو علاقہ ہے جہاں مدر بم مارا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس علاقے میں داعش قریباً 1 لاکھ کے قریب جو بیان کی جاتی ہے تعداد، ایک بڑی تعداد میں لا کے جمع کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان پہ جب ارادہ کریں گے تو خاکم بدہن، اور خدا وہ دن نہ دکھائے کبھی کہ پارا چنار سے آغاز کریں گے اس چڑھائی کا پوری قوت کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ ایمونیشن، وسائل جنگی عراق میں اور سیریا میں داعش کے پاس کہاں سے آئے؟ جدید ترین گاڑیاں، مشین گنیں ان پر فٹ، ایئر اینٹی کرافٹ ان پر فٹ، جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹس، تمام تر ساز و سامان جدید، اس سے مسلح۔ یہ داعش کون کر رہا ہے ان کو مسلح؟ یہ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ، مختلف ممالک کے یہ اسلحہ جات ان تک کون پہنچا رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے؟ اوپن مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ عالمی منڈی اسلحے کی کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ قابل کنٹرول نہیں ہے؟ کیا اسے کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ ٹوئیٹا کمپنی کی گاڑیاں کیسے پہنچ رہی ہیں؟ ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ آپ کسی کو اگر دے رہے ہیں کتنی گاڑیاں کس ملک میں بھیجی گئیں، اس کا آڈٹ کرتے ہیں کتنی فروخت ہوئیں۔ یہ گاڑیاں داعش کے ہاتھ میں کیسے پہنچ رہی ہیں؟ فوجی کلر کے ساتھ کیسے پہنچ رہی ہیں؟ مشین گنیں اس پر فٹ ہو رہی ہیں، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ جو انہیں مسلح کر رہا ہے، کل وہ افغانستان میں بھی اس داعش کو مسلح کر کے یہ امن کیوں چاہیے؟ افغانستان میں یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ داعش کو وہاں پر لا کے انہوں نے مسلح کر دیا ہے۔ اب اگلا قدم وہ داعش اٹھائے گی وہاں پر۔ افغانستان سے امریکن فوجوں کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، ذمہ داریاں محول کر دی ہیں داعش کو۔ اب وہ اپنا ایک ایکشن دکھائیں گے۔ پاکستان سنگین حالات سے دوچار ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی غفلت کی یا کسی نے خیانت کی یہاں پر۔ اور جو آپ نے مختلف کلپس دیکھیں، عوامی کلپس، ان عوامی کلپس میں جس طرح کے جذبات کا اظہار کیا گیا، شدید گردنیں کاٹنے کی بات اور فلاں بات، یہ عوامی ایک جذبات، اس قسم کے وحشی درندے جو پیدا کر دیے گئے، انہیں ٹائم نہیں لگے گا
کہ یہ یہاں پر وردیاں چینج کریں گے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کر دیں گے. جس طرح کہ عراق کے اندر آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، کتنے جوان 1700 کیڈٹس ایک ساتھ وہاں پر شہید کر دیے گئے، کس طرح دجلہ کے کنارے بے گناہوں کو لا کے قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، وہ تمام مناظر. یہ وحشیت، درندگی، مائنڈ سیٹ ایک بنا دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں منڈلاتے خطرات ہیں عزیزو. بس میں ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. زمانہ امن میں مولا کائنات کا فرمان ہے، زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کرو، زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کرو. خطرات کی نسبت آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر کی مانند خطرہ ٹل نہیں جاتا. سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی، ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا. دفاع واجب ہے. دفاعی اداروں اگر مخلص ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کہ مخلص ہیں وطن کے ساتھ، کالی بھیڑوں کو نکالتے ہوئے ان اداروں کے شانہ بشانہ اپنے وطن کا، اپنی ملت کا، اپنا دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو تمام تر قوتوں کے ساتھ میدان عمل میں رکھیں گے. خدا انشاءاللہ ہر طرح سے، ہر شر سے اس وطن کو، اس ملت کو، تمام اسلامی ریاستوں کو محفوظ فرمائے. ظالم و غاصب حکمرانوں کے شر سے نجات عطا فرمائے. اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو انشاءاللہ نیست و نابود فرمائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق پورا کا پورا جو ان کا حق ہے وہ انہیں جلد از جلد پروردگار انشاءاللہ مرحمت فرمائے. ہمیں گناہ سے، ہر قسم کی تعدی سے، تجاوز کرنے سے محفوظ فرمائے. تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ